سر، آپ کو نہیں لگتا آپ کو خود کرنل صاحب سے بات کرنی چاہیے اور بچے کو انہیں دینا چاہیے؟ کیپٹن سعد میجر عقیل سے پوچھا، جو کہ اس مشن میں ان کے ساتھ تھے اور مشن کے مکمل ہونے پر الگ ہو رہے تھے۔ دونوں کو ہی اپنے مشن کے آرڈرز مل چکے تھے۔ میجر عقیل کو آج ہی روانہ ہونا تھا، لیکن وہ 11 دن کے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے لخت کو اپنے باپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب کیپٹن سعد، جنہوں نے آج شام اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹنگ کرنی تھی، بچے کو لے کر اسلام آباد کرنل صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ نہیں کیپٹن سعد، میں نہیں جا سکتا، مجھے آج ہر حال میں مشن کے لیے روانہ ہونا ہے، اور ویسے بھی میں گیا تو بابا مجھے اور بچے کو گھر نہیں آنے دیں گے۔ وہ بہت ناراض ہے مجھ سے، اور اگر مان بھی گئے تو میری شادی کرائے بغیر وہ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے۔ میجر عقیل نے نرم لہجے میں جواب دیا، سر یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی شادی کروا دیں گے، آپ کا بیٹا بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ کیپٹن سعد نے مخلصانہ مشورہ دیا، نہیں کیپٹن، اب یہ ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس کی سگی ماں کے دھوکے نے میرا عورت ذات پر سے اعتبار ختم کر دیا۔ میں آج بھی یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو کیا ہو جاتا۔ وہ عورت مجھے اس مشن سے دور رکھنے کے خاطر میرا بچہ اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے ٹھیک وقت پر سچائی پتہ چل گئی۔ اگر اس کی سگی ماں اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہے تو دوسری عورت سے بھلائی کی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ ویسے بھی کسی کا عورت کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے بچے کو پیار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی خاطر دنیا سے لڑے۔ میں اب چاہ کر بھی دوسری عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ سر آپ اتنے بھی نا امید نہ ہوئے، دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اب کے بار ایسا کچھ نہ ہو۔ نہیں کیپٹن، یہ سب کتابی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سر اگر کرنل صاحب نے بچے کو رکھنے سے منع کر دیا تو؟ کیپٹن ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نو کیپٹن، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ ان کا خون ہے، بیٹے کی اولاد، ان کی ناراضگی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، ادھر رینا کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لیٹر بھی دے دیجیے گا۔ میجر کے ہاتھ سے لیٹر لے کر کیپٹن سعد نے اپنی جیکٹ کے جیب میں رکھا اور بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور میجر عقیل نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے سینے سے لگایا اور کیپٹن کی طرف بڑھا دیا۔ حوریہ نے جیسے ہی اپنے چاچا کو اپنی طرف آتے دیکھا، جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی اور اسے یہاں سے دور جانے کا کہا۔ بھیا تھوڑا تیز چلاؤ نا۔ حوریہ بار بار سر رکشے سے نکال کر پیچھے موٹر سائیکل پر سوار اپنے چاچا کو دیکھتی اور ساتھ رکشے والے کو تیز چلانے بولتی۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا چاچا ابھی تک اس سے دور تھا، لیکن اسے دیکھ سکتا تھا۔ بی بی آپ نے کدھر جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا، اور حوریہ کے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہاتھ ساخت ہو گئے، کیونکہ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ پہلے اس کا ارادہ اسٹینڈ کی طرف جانا تھا، لیکن اب وہ وہاں جانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رکشے والے کو آس پاس کے رہائشی ایریا کی طرف جانے کو کہا اور ایک گلی میں جا کر رکشے والے کو کرایہ دے کر اتر گئی۔ اب وہ مختلف گلیوں میں تیز تیز چل رہی تھی، تبھی اسے اگلے گلی سے موٹر سائیکل کی آواز آئی اور وہ دوڑ کر ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی، جس کا بڑا سا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ گیٹ کے باہر لگی نیم پلیٹ پر بڑے بڑے حروف میں کرنل احمد رضا لکھا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ دیر تک کھڑی رہی۔ حوریہ نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسے کھلے دروازے پر فوجی یونیفارم پہنے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا، جس نے کمبل پر لپٹا ایک بچہ لیا ہوا تھا۔ حوریہ کو دیکھتے ہی اس نوجوان نے کہا، السلام علیکم، میرا نام کیپٹن سعد ہے، کیا کرنل صاحب گھر پر ہیں؟ کیپٹن کے سوال پر بے اختیار حوریہ کا سر انکار میں ہلا۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حوریہ کے جواب نے کیپٹن کو تھوڑا مایوس کیا، لیکن پھر سے وہ گویا ہوا۔ سمر تو ہوگا، اسے بلا دیجیے۔ اس بار حوریہ نے جان بوجھ کر سر نہ میں ہلایا اور کہا، اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ پلیز شام کو آ جائیے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے کوئی اس گھر سے باہر آئے اور وہ کسی مصیبت میں پھنسے۔
دیکھیں محترمہ، میں بہت جلدی میں ہوں اور دوبارہ نہیں آ سکتا، آپ پلیز ایک کام کر دیجئے، یہ میجر عقیل کا بیٹا ہے، جب کرنل صاحب آئیں تو آپ انہیں دے دیں، اور یہ لیٹر بھی میجر عقیل نے کرنل صاحب کے لیے دیا ہے، آپ انہیں دے دیجئے، میں چلتا ہوں۔ اس کی ماں حوریہ نے اتنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شی از نو مور، کیپٹن نے مختصراً جواب دے کر جلدی سے بچہ اور خط حوریہ کو پکڑاتے گیٹ کے باہر سے ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ حوریہ سوچوں میں گھری حیرانگی سے بچہ اور خط پکڑ کر کھڑی تھی۔ وہ بچہ لے کر نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی گھر کے اندر۔ ایک خیال اور تجسس کے تحت وہ خط پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا: پیارے بابا جان، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں اور آپ کی ناراضگی بالکل جائز ہے۔ مجھے آپ کو بتائے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں خود آ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن مجھے 3 سال کے لیے ایک بہت ضروری مشن کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ کیپٹن سعد آپ کے لخت جگر کے جگر کو لے کر آ رہا ہے۔ میری واپسی تک وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس کے ماں کے بارے میں مشن سے واپسی پر آ کر آپ سے بات کروں گا۔ زندگی نے موقع دیا تو آپ سے دوبارہ مشن کی واپسی پر ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، میجر عقیل رضا۔ حوریہ نے جیسے ہی خط پڑھا، اسے حیرانگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ کتنا خود غرض شخص ہے! 3 سال کے لیے جا رہا ہے اور اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بیٹے کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اتنا چھوٹا بچہ 3 سال تک کیسے رہے گا بغیر ماں باپ کے؟ بے اختیار اس نے بچے کو پیار کیا اور سینے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ اسے اس وقت بچے سے بے انتہا ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ گھر سے ایک خوش شکل سا نوجوان باہر نکلا اور حوریہ کو اچانک دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھنے لگا: آپ وہ ہیں؟ وہ کیپٹن سعد، یہ بچہ میجر عقیل، حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکل رہے تھے۔ حوریہ کی بات سن کر لڑکے نے مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور حوریہ کو ساتھ گھر کے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور خود ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا: بھابھی آپ آئیے نا، آپ ادھر گیٹ کے پاس کیوں کھڑی ہے؟ سوری، بھائی نے مجھے میسج بھی کیا تھا کہ سعد آئیں گے، مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ ویسے میں سیم ہوں، آپ کا دیور، بھیا نے بتایا تو ہوگا نا میرے بارے میں؟ حوریہ تو لفظ بھابھی میں ہی اٹک گئی۔ وہ لڑکا اسے اس بچے کی ماں سمجھ رہا تھا جو کہ اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اس کی غلط فہمی کو کیسے دور کرے۔ اس کی بات پر بس وہ مسکرا سکی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے صوفے پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر کے شخص نظر آئے، جو شکل سے کافی معتبر اور بارعب نظر آئے۔ دیکھنے میں وہ لڑکے کی طرح کافی خوش شکل تھے اور وہ یقیناً کرنل صاحب تھے، کرنل احمد رضا۔ سیم کے ساتھ ایک کم عمری سی مگر بہت خوبصورت لڑکی کو بچہ اٹھائے دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور سیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بابا، یہ بھابھی ہے، کیپٹن سعد کے ساتھ آئی ہیں۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ کرنل صاحب کے اسے دیکھنے پر نہایت دھیمے آواز میں سلام کیا، جس کا انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا۔ تبھی حوریہ ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور خط ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا: یہ لیٹر آپ کے لیے۔ کرنل صاحب نے خط پکڑتے ہوئے حوریہ کو بیٹھنے کا کہا اور لیٹر کھول کر پڑھنے لگے۔ بھابھی، میں اٹھا سکتا ہوں؟ سیم کے پوچھنے پر حوریہ نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھیں بابا، یہ کتنا پیارا اور چھوٹا بھی ہے اور بالکل بھائی کی جیسا ہے، ان کا کاربن کاپی۔ سیم کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرانے لگے اور جھک کر بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بچے کو سیم کی گود سے لے کر اپنی گود میں لیتے ہوئے حوریہ سے پوچھا: بیٹے، آپ کا نام کیا ہے؟ حوریہ۔ یک لفظی جواب آیا: بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اور اب کی بار حوریہ جواب نہ دے سکی کیونکہ اسے نام پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اس سوال کا کیا جواب دے، تبھی کرنل صاحب کو اپنی منتظر نظروں سے دیکھتے پا کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا: حمد۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ حوریہ نے مسکرا کر اتفاق کیا، کیونکہ زبان تو اب ایک بھی لفظ ادا کرنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سیم نے آ کر حوریہ کی مشکل آسان کی: بھابھی، یہ لے پانی پئیں۔ سیم نے پانی کا گلاس حوریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:
جسے اس نے شکریہ کہہ کر پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ پینے لگی۔ پانی پینے کے ساتھ ساتھ وہ گھر بھی دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز بہت اعلیٰ تھی جو کہ گھر والوں کی شان و شوکت اور ذوق کا ثبوت تھی۔